المحفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. درود باقی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہ گرامی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے سورہ اعراف کی آیت کریمہ کا درس دیا اور اس کا آخری حصہ تو باقی رہ گیا، اس پر آج کے اس درس کو مکمل کرتے ہیں نہایت اختصار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شانوں کو، مقام کو، مرتبے کو بیان فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم. فرمائیں کہ وہ امر بالمعروف فرماتے ہیں، وہ نہی عن المنکر فرمائیں گے، اور وہ تمہارے لیے ستھری چیزوں کو حلال فرمائیں، اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے خبائث گندی چیزوں کو حرام کریں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو تم پر بوجھ ہیں ان بوجھوں کو اتاریں. میں نے ذکر کیا کہ گزشتہ امتوں پر کیسے بوجھ تھے، ان کے گناہ گھروں پر لکھے ہوئے تھے. ان کی قربانی کو جب تک آگ نہ اچھل کے لے جائے اس وقت تک جو ہے قربانی قبول نہیں ہے. کپڑا ناپاک ہو جائے کاٹنا پڑ جاتا تھا. مسجد نہیں ہے، معبد نہیں ہے، عبادت نہیں کر سکتے. پانی نہیں ہے، تیمم نعمت بدل نہیں ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میری تشریف آوری ہوئی، اللہ اکبر. فرمایا میں دنیا کے اندر ایسے نہیں آیا، فرمایا میں دنیا کے اندر دعائے ابراہیم خلیل اللہ بن کر آیا، میں بشارت عیسیٰ بن کر آیا، میں اپنے ماں کا وہ مبارک خواب بن کر آیا کہ میں دنیا میں آیا تو میری ماں سے ایک ایسا نور نکلا. قد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، کہ مکے میں بیٹھ کر میری ماں نے شام کے محلات کو دیکھا. سأخبركم بأول أمر، میں بتاؤں تمہیں اپنے اول ترین معاملے. میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، سبحان اللہ، جن کے سر پر اللہ نے عزت و خلت کا تاج رکھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں، ربنا تقبل منا، ربنا ارنا مناسکنا، ربنا وجعلنا مسلمین، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے خدایا اس رسول مکرم نبی آخر الزمان جو تشریف لانے والے ہیں، بہت دور وقت ہے، بڑا وقت ہے، لیکن خدایا جب بھی وہ آئے تو اتنا اعزاز دے دینا کہ اس نبی آخر الزمان کو ہماری اولاد میں پیدا کرنا. حضور آپ تو خود نبی ہیں، آپ تو ابو الانبیاء ہیں. ادھر دیکھیں، حضرت اسحاق بھی آپ کے بیٹے نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی، حضرت موسیٰ بھی ان کے بیٹے نبی، حضرت عیسیٰ بھی ان کے بیٹے نبی. یہ انبیاء بنی اسرائیل کی ایک قطار ہے جو اولاد ابراہیم ہے. حضور آپ تو ابو الانبیاء ہیں، فرمایا سب نبی ہیں لیکن نبیوں کا نبی وہ نبی آخر الزمان. اللہ اکبر. فرمایا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازات عطا فرمائے، اکرامات عطا فرمائے، مقامات عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، حضور نے خود منبر پر بیٹھ کر فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا انا محمد بن عبد اللہ عبد المطلب، انا محمد بن عبد اللہ عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. آؤ میں خود تمہیں اپنا تعارف کراتا ہوں، آؤ تمہیں میں خود اپنی نعت پڑھ کے دکھاتا ہوں، آؤ تمہیں میں خود اپنا میلاد بتاتا ہوں کہ میں کیسے آیا دنیا کے اندر، اللہ نے مجھے کیسے بھیجا. حدیث میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. فرمایا ان اللہ خلق خلقا فجعلنی فی خیرہم
فرمایا اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، فرمایا اس ساری مخلوق میں سے بہترین مخلوق کے اندر مجھے رکھا، فجعلہم فرقتین فجعلنی فی خیر فرقۃ، فرمایا پھر مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کیا، سب سے بہترین گروہ کے اندر تمہارے نبی کو رکھا، ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ، فرمایا پھر قبیلوں کے اندر تقسیم کیا، سب سے بہترین قبیلے میں تمہارے نبی کو رکھا، ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیر بیت، فرمایا کہ پھر اللہ نے گھروں کے اندر تقسیم کیا، سب سے بہترین گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ آخری جملہ سنیے گا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا، فرمایا میں گھر کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے تمہارے نبی کو سب سے اولا بنایا۔ سفر کا مہینہ ہے، امام اہل سنت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، یہ ترجمہ ہے، یہ اسی کا ترجمہ کیا امام اہل سنت نے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و بالا، سب نبی سب رسول، قرن و بدنی رسولوں کی ہوتی نہیں، پر چاند بدنی سے نکلا ہمارا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، دوسری حدیث سے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو منتخب کیا، فرمایا اولاد ابراہیم میں سے اولاد اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب ہوا، اور فرمایا بنی ہاشم میں سے اللہ نے تمہارے نبی کو پیدا کیا۔ وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُهُمْ قَبِيلَةً، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پاک پشتوں اور پاک راہوں سے میرے نور کو منتقل فرمایا۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں، فَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، میں تمہیں بتاؤں اللہ اکبر کہ میرا نسب کیا ہے، میں کیسے آیا دنیا کے اندر، میں دعائے ابراہیم بن کر آیا، میں بشارت عیسیٰ بن کر آیا، ہر نبی بشارت دیتا رہا، ہر رسول مشتاق جافزہ سناتا رہا اپنی امت کو کہ وہ نبی آخر و زمان آنے والے ہیں، استقبال کرنا ان کا، اس وعدے کو پورا کرتے رہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، لتؤمنن به ولتنصرنہ، اے نبیوں اے رسولوں، جب تمہیں کتاب دی جائے، جب تمہیں نبی بنا کر بھیجا جائے، اور پھر وہ نبی آخر زمان آ جائے، فرمایا اپنی شریعت کو، اپنی کتاب کو، سب کو چھوڑ دینا، ان پر ایمان لے کر آنا، ان کی تصدیق کرنا، ان کی مدد کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ اکبر۔ یہ انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ قرآن پڑھا ہے میں نے، اخذ اللہ میثاق النبیین، چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، سب نبی آئے، سب رسول آئے، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن سورہ صف، فرمایا اے بنی اسرائیل تمہیں مبارک ہو، وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا جس کا انتظار کر رہے تھے، جس کی بشارتیں دے رہے تھے، جس کے مجدے نافذہ سنائے جا رہے تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں مجدہ نافذہ سناتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ مبشرا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول مقرر تشریف لانے والے، وہ جو دعائے ابراہیم خلیل اللہ، فرمایا آج وہ آنے والے ہیں، میرے بعد اب وہی تشریف لا رہے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، ایمان والوں کو بشارت دے دو کہ اللہ نے انہیں فضل کبیر عطا فرمایا، اللہ کا سب سے بڑا فضل مل گیا، اللہ کی سب سے بڑی رحمت مل گئی، اللہ کی سب سے بڑی منت مل گئی، رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا نور مل گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا اول ما خلق
فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. ایک مقام پر فرمایا قلم کو پیدا کیا, کہیں فرمایا کرسی کو پیدا کیا, لوح کو پیدا فرمایا. یہاں فرمایا سب سے پہلے اللہ, سب چیزوں کو بنایا, لیکن فرمایا سب چیزوں سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری. یہ حدیث نور جو ہے ارشاد بھائی, دبئی کے اندر ہمارے ایک وزیر رہے قرآن آج سے 25 سال پہلے, وزیر اوقاف تھے, یہ جو ایمریٹس کا کا ابوظہبی کے اندر جو امارات کا وزارت مذہبی اوقاف ہے اس کے دبئی کے رہی شیخ عیسیٰ مانے, انہوں نے دبئی سے عربی کے اندر اس حدیث پاک کو سنا. اتنی مستند حدیث ہے, عرب سے چھپی ہے حدیث پاک. یہ تو بڑے صغیر کہتے ہیں امام محمد رضا نے اپنے گھر سے نہیں بنا لیے, چلو ایسے بڑے حدیث وہی سے آئی. شیخ عیسیٰ مانے نے باقاعدہ دبئی اوقاف سے چھپائی ہے, جو کتابوں کی کتاب دیکھی, اس کے اندر اول ما خلق اللہ نور. یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور. اے جابر, اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اللہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی کو پاک خوشبو اور پاک رحموں سے منتقل فرمایا. یا رسول اللہ سے پیدا فرمایا. آپ کو نبوت کب ملی؟ ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا. پھر تو عیسائی کہیں گے کہ ہمارا نبی تو تمہارے نبی سے افضل. تمہارا خود قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر تھے, جھولے کے اندر فی المہد ہے جی, صبیًا فی المہد, جھولے کے اندر سورہ مریم کے اندر, اور وہاں جھولے سے انہوں نے آواز لگائی کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. ایک دن کا بچہ ہے. بنی اسرائیل والے پوچھے بی بی مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی, کس کا بچہ ہے, تمہاری تو شادی نہیں ہوئی. اور میں جواب نہیں دوں گی, یہ بچہ ہے. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کیسی بات کر رہا ہے, یہ ایک دن کا بچہ جھولے کے اندر ہے, یہ کیسے بولے گا؟ فاشارت الیہ, اشارہ کیا. میں جواب نہیں دوں گی, میں بولوں گی یہ بچہ اللہ کی طرف سے بولو, کیسے بول رہی ہے اپنے پاس. فاشارت الیہ, اس بچے کی طرف, ایک دن کا بچہ جھولے کے اندر. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ مہد کے اندر ایک وہی بچہ جھولے سے بولے ہے جی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. جھولے کے اندر ایک دن کا بچہ, اور ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ بچوں تمہارے نبی کو نا 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی. اللہ اکبر. اور یہ تو جھولے کے اندر ہے. حضرت یحییٰ تو ابھی آئے نہیں تھے. حضرت زکریا کو ایک بشارت دی گئی, فرمایا وہ بشارت ہو منادی کا دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. ہیں جی آگے فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرمایا کہ وہ سید و حصور ہوگا اور نبی ہوگا. اب ذرا توجہ کیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے اعلان کر رہے ہیں. قرآن سورہ مریم, یحییٰ نبی تشریف اللہ علیہ السلام ان کے بارے میں بشارت دی جائے وہ اللہ کے نبی ہوں گے. آپ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے بچے 40 سال کی عمر میں نا ہمارے نبی کو نبوت دی گئی. نبوت نہیں دی گئی بیٹا, نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں دی گئی, اعلان نبوت فرمایا.
اظہار نبوت فرمایا، دعوت لوگوں کو دی۔ نبوت کب عطا کی گئی؟ مشکات المصابیح حدیث پاک کی کتاب ہے، کبھی بھی میرے آگے ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھائی، ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، دیوبندیوں کیا بھی پڑھائی جاتی ہے، فاق و مدارس دونوں کیا پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو جواب دیا وہ حدیث پاک ہماری بھی ان کی بھی سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، آدم علیہ السلام روح اور جسد، پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے، تمہارا نبی تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ فرمایا تمہارا نبی، فرمایا میں اللہ کے ہاں جب آدم علیہ السلام کا خبیر بنایا جا رہا تھا، میں تب بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ ابد ما خلق اللہ ان اللہ خلق خلقا فجعلنی فی خیر خلقہ، پھر اللہ نے اس نور کو پاک خوشبو سے، پاک رحمت سے منتقل کرتے کرتے حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کے گھر پر رب تبارک و تعالی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ اللہ کا نور آ گیا، یہ جل بدر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ کیا تشریف لائے؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا وہ آئے تو ساری زمین پاک ہو۔ میں نے ذکر کیا تیمم کے لیے، اور فرمایا وہ آئے تو ساری روئے زمین مسجد بن گئی۔ اللہ نے ہم غریبوں کی لاج رکھ دی، ہمارے کرتوت تو ایسے ہیں، ہمارے اعمال تو اتنے گندے کہ شکلیں بگڑ جائیں بنی اسرائیل کی طرح، بندروں پر خنزیروں کی شکلیں ہو گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، وہ کون سا کام ہے جو بنی اسرائیل کرتے تھے اور آج ہم نہیں کرتے؟ سب گندے، سب کالے پیلے نیلے گندے، سود کو بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، بچوں کا بھی مال کھا رہے ہیں، ہر طریقے سے کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ شکلیں نہیں بگڑ رہی، شکلیں اسی طرح ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ شکلیں نہیں بگڑ رہی، کیا وجہ ہے؟ پرباسر کی طریق بات یہ ہے کہ نسبت آقا جل ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ فرمایا اللہ نے استغفار کا دروازہ کھول کے رکھا اور محبوب آپ سے نسبت، یہ جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار، غدار ہیں یہ آپ ہیں، کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے جس دنیا کے پیچھے تو پڑ رہے ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہو، یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ ہو قلم تیرے۔ فرمایا کہ سب دشمن کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ میں آخری آیت کریمہ مکمل۔ فرمایا کہ جو ان پر بوجھ تھے وہ اتار دیے، ان کے گلوں میں توپ تھے وہ اتار دیے۔ سنیں فرمایا فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر، وعزروہ ونصروہ، اور وہ لوگ جو نے ان کی عزت و تعظیم، عزت و تعظیم۔ کل ایک سوال مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندوں کے اعمال حقارت ہو جاتے ہیں؟ تو بالکل حقارت ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فرمایا اگر انسان کا ارتداد کرتا ہے تو اس کے اعمال حقارت ہو جاتے ہیں۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کرتا ہے تو اس کے اعمال حقارت ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا میں نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعدبی کرے، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا تعظیم و توقیر ان کی لازم ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ توجہ فرمائیے گا ذرا حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کا متن اردو میں نہیں سنا رہا ہوں، اردو میں آپ کو سنا دیتا لیکن متن کا الگ مزہ ہے، اردو میں یوں سنا رہا ہوں آپ کو حدیث پاک، لیکن وہ جو عربی کا متن ہے اس کا بڑا الگ مزہ۔ حدیث پاک
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، مسلمان جہاں سے مدینے سے آئے، ادھر سے کفار مکہ سے آ گئے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، مذاکرات شروع ہو گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، بیعت رضوان کا واقعہ ہوا، اور ادھر سے ایک بڑا سمجھدار آدمی عروہ بن مسعود ثقفی کافر تھا، وہ آیا اور بڑا زیرک آدمی تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا، مذاکرات ناکام ہو گئے، نہیں تشریف لا سکے اس سال، حرام کھول دیے، صحابہ کرام بڑے پریشان، تو واپس وہ مکہ مکرمہ پہنچا اور اس نے رپورٹ دی، یہ الفاظ بخاری، اسی پر درس ختم، وقت ہو گیا، اس نے آل مکہ کو رپورٹ دی، یہ بخاری شریف کے بھی کلمات، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیح کیا، کہنے لگا کہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ محمد سے لڑنا نہیں، وہ تو مانتا نہیں تھا اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں ان کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، میں تو تمہاری طرف سے گیا ہوا مذاکرات کرنے کے لیے، اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، یہ سننے کے ساتھ توجہ آپ کہتے ہیں میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر کسریٰ والنجاشی، کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کو جو سپر پاورز ہیں ان کے پاس گیا ہوں، میں نے مذاکرات کیے، لیکن واللہ ما رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد، خدا کی قسم میں نے جو محمد کے ساتھیوں کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کو ان کی تعظیم کرا، مفتی کا مقابلہ، سارے ڈنڈ رولے، سارے شور شراب، میرے بھائی بڑی تعظیم کرتے، میرے بھائی بہت تعظیم کرتے، نہیں یہ سنی لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں، یہ بخاری کی کلمات ہیں، واللہ ما رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد، خدا کی قسم میں نے کسی بڑے بڑے بادشاہ، دو سپر پاورز، قیصر و کسریٰ والنجاشی، لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا، لیکن جو محمد عربی کا دربار دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا، وہ کہیں نہیں دیکھا، وہ دربار، عروہ بن مسعود ثقفی کافر کہتے ہیں، کہا عروہ کیا کر رہا ہے، ڈرا رہے ہیں، مسلم بنا رہے ہیں، کفار کر رہے ہیں، حقیقت حال بتا رہا ہوں، میں بہت بڑا سفیر ہوں اور میری سفارت کا تجربہ ہے گراؤنڈ کا، میں حقیقت پسند آدمی ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ مت لڑنا، غرق ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ، کہا کیا دیکھا تم نے عروہ، کہتے واللہ تخنم نخامة إلا وقعت في كف رجل منه فطرق بها وجهه وجلده وإذا تبضأ كانوا يفتتنون على وضوئه، ادھر ادھر دیکھیں، کیا میں نے دیکھا کہ ان کے نبی جب وضو کرنے لگتے تو لوگ اپنے ہاتھوں پر یا رسول اللہ آپ کے جسم کا پانی جو لگا ہوا ہے مسالہ مبارک وہ زمین پر لگے، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، گھر کی کوئی روایت کو اردو بازار کی روشنی کتاب میں پڑھ رہا، بخاری پڑھ رہا، وَإِذَا تَوَضَّأَ جب وہ وضو کرتے كَانُوا يَفْتَتِنُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، ایسا لگتا تھا کہ لڑ پڑیں گے اس پانی کے لیے، ان قطرات کے لیے جو حضور کے جسم مبارک سے، لیکن مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں، ایک بات، اس نہج پر، اس صحابہ کے طریقے پر اگر کوئی ہے اس وقت روئے زمین پہ تو وہ حارث ہے، ہر بندہ کہتا میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں، کہتے کرتے نام رکھتے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طریقے پر ہے کون ہے، ما انا وعلیہ اصحابی، میرے طریقے پر میرے صحابہ، یہ صحابہ کا
یہ کوئی آئی 2026 کے اندر وہ جیلم کا ایک پلمبر بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا نا کہ بابو نے کر دیا بابو کا دین. بیٹا یہ بابو کا دین نہیں، یہ صحابہ کا دین. یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ صحابہ نے کر کے دکھایا. اس کے اوپر ضرور اعتراض کرو. یہ کسی بابے کا کیا ہوا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وضو کرتے تو مسالہ مبارک وَإِن تَخَلَّمَ رُخَامَةً إِلَّا قَفْعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ. تو دعا پہ دہن مبارک ڈالنے کا ارادہ کرتے تو ہر ہاتھ یا رسول اللہ آپ کا یہ دعا زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں پر. صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان جیسا ایمان لے کر ہم جو کامیاب ہو گئے. کہا کیا دعا پہ دہن مبارک لاتے کیا کرتے؟ وہ دعا پہ دہن مبارک کوئی اپنے چہرے پر بن رہا ہے تو اپنے جسم پر. نبی کے صحابہ اور نبی کے سامنے. حضور تو ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر. حضور تو منع کرتے تھے کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا تم بدعات کر رہے ہو، خرافات کر رہے ہو، خلاف شرع کام کر رہے ہو. میں تو ان خرافات و بدعات کو بٹھانے کے لیے آیا ہوں اور تم میرے لعاب دہن کو لے کر، میرے غسالہ کو لے کر اپنے جسم پر مر رہے ہو. نبی کا جو منصب ہوتا ہے وہ عامر و ناہی ہے. وہ میری اور آپ کی طرح چہرے دیکھ کے خاموش نہیں ہوتے. نہیں آج سب ناراض، نہیں آج سب ناراض ہو جائیں گے. نہیں، نبی نے فوراً بولنا ہے، وہ خاموش رہتے نہیں. اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ایک حضور کی قولی حدیث ہے، ایک فعلی حدیث ہے. حضور نے کچھ فرمایا وہ حدیث، حضور نے کچھ کیا وہ حدیث. ادھر حضور نے کچھ کہا قولی حدیث، کچھ کیا فعلی حدیث. پریکٹیکل ہے، ورب ہے، حضور کا فرمان ہے. اور ایک ہے تقریری حدیث. بھائی وہ کیا ہے؟ بولا حضور نہ کچھ کیا ہے، نہ کچھ بولا ہے، نہ کچھ کیا ہے. حضور کے سامنے کسی نے کچھ کیا اور حضور خاموش رہے تو وہ بھی حدیث پر. اس لیے کہ نبی خاموش رہ سکتا ہی نہیں ہے. نبی کا منصب یہ ہے. ٹائم ہو گیا. نبی کا منصب یہ ہے. اللہ اکبر. پھر کیسے خاموش رہ گئے کہ حضور کے سامنے یہ ہو رہا ہے؟ اور کیسے خاموش رہ گئے جب حسان بن ثابت نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنَيَّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. آپ کیا دیکھتی یا رسول اللہ؟ آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہ کیا. یا رسول اللہ خلقت مبرأً من کل عیب، خلقت مبرأً من کل عیب. اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ پیدا کیا، منزہ پیدا کیا. حضور فرماتے ہیں حسان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بات کہہ رہے ہو؟ منزہ اور مبرہ پیدا کیا، کیسی بات؟ ابھی 2 سال پہلے تو حرم میں امام سدیس بھی پڑھ رہے تھے. کسی کی چاہیے تو سدیس کی ویڈیو میں بھیجو. اور سرمن قلم فرقت دعائیں کا حضور. اب ہمیں تو بچپن سے لوریاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے، لیکن اب مہربانی فرمائیے آپ کو بھی پتہ چلا کہ نہیں یہ حقیقت ہے. یہ میرے نبی کے ترانے ہیں جو صحابہ نے پڑھے. یہ میرے نبی کے وہ ترانے ہیں جو صحابہ پڑھ کے گئے ہیں. یہ تو 100 سال ہوئے آپ نے چرن بیچنے شروع کیے، یہ تو نبی کے صحابہ ترانے پڑھ کے گئے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ نے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ پیدا کیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ حسان یہ کیا کہہ رہے ہو، چپ کر جاؤ، مت کرو. اللہم ایّد الحسان بروح القدس. بخاری شریف. یا اللہ حسان یہ کفار تیرے نبی کی ہجر کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، حسان تیرے نبی کی تعریف نہ کرو. اے اللہ تو حسان کی مدد فرما. اللہ اکبر. خلقت مبرأً من کل عیب. اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ پیدا کیا. وہ حسان، یہ حسان ہندی حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں
فرمایا تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بنے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن غزال ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ وہ میرے نبی آ رہے ہیں مہینے کے اندر، ان کی تشریف آوری، گھر گھر کے اندر حضور کا ذکر، گلی گلی کے اندر حضور کا ذکر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا کہ وہ نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رحمت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک